اب تیمور کا خاص آدمی جب اسے بتاتا ہے کہ ایمان اور اس کا باپ صبح سے کراچی کے لیے نکلے تھے، ابھی تک کراچی میں ہیں اور گھر واپس نہیں گئے، جبکہ میں نے ایمان کے باپ کے پاس کوئی زیور بھی دیکھا تھا، تو تیمور کو عجیب طرح کے وہم ہونے لگتے ہیں۔ کبھی اسے یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں ایمان اور بلال چھپ کے نکاح تو نہیں کر رہے، اور پھر یہ ڈر بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر احد اور ایمان کی ملاقات ہو گئی کراچی میں تو میرا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، احد کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان بے قصور ہے، سارا قصور میرا ہے، اور میں نے جان بوجھ کے ایمان کو سب گھر والوں کے سامنے بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیمور اس گنڈے سے پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ایمان اور اس کا باپ صبح سے کراچی میں کر کیا رہے ہیں، تو گنڈا تیمور سے کہتا ہے مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا، ہاں البتہ یہ پتہ ہے کہ جس گاڑی پہ یہ لوگ آئے تھے وہ گاڑی ان کو چھوڑ کے واپس جا چکی ہے، یقیناً دونوں باپ بیٹی کا بھی کراچی میں کچھ دن رکنے کا پروگرام ہے، بہرحال مجھے جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں۔ لیکن تیمور کے لیے تو اب یو ایس میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایز سون ایز پاسیبل کراچی واپس پہنچنا چاہتا ہے، کیونکہ احد کو ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے اور پھر ایمان کو حاصل بھی تو کرنا چاہتا ہے۔ تبھی وہ اپنی ایمرجنسی میں واپسی کی ٹکٹس کرواتا ہے اور زارا کو بتا دیتا ہے کہ آج ہی ہماری کراچی واپسی ہے، فوراً اپنا سامان پیک کر لو، جبکہ زارا حیران ہو کے تیمور سے کہتی ہے کہ ہماری واپسی تو 1 مہینے بعد کی نہیں تھی، جس پہ تیمور زارا کا ٹکٹ اور پاسپورٹ اس کے منہ پہ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو آج ہی واپس جا رہا ہوں، تم 1 مہینے بعد واپس آ جانا۔ زارا تو جب تیمور کا یہ بدلا ہوا رویہ دیکھتی ہے تو حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ چچا نے تو مجھے اور تیمور کو گھر سے اتنا دور اس لیے بھیجا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی آپس میں کچھ وقت گزار سکیں اور ہماری محبت مزید بڑھ سکے، لیکن تیمور نے محبت تو کیا ہی کرنی تھی، میری عزت کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ یہ تو زارا بی بی تمہیں واپس جا کے پتہ چلے گا کہ تمہاری یہ عزت کیوں ختم ہوئی ہے، کیونکہ جس وجہ سے یہ رشتہ بنا تھا اور جس وجہ سے ابھی تک تمہیں تیمور اور اس کے پیرنٹس برداشت کر رہے تھے، اب وہ وجہ ہی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ تمہاری ساری پراپرٹی تیمور کے فادر اپنے نام ٹرانسفر کروا چکے ہیں۔ ادھر ایمان اور اس کا باپ کراچی آئے تو پیپرز دینے تھے اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ کچھ دن کراچی میں ہی اسٹے کریں گے تاکہ ایمان سکون سے اپنے پیپرز دے سکے اور ایک ہی دفعہ گھر واپس جائیں، لیکن وہاں پر ٹیکسی والا انہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب ایسے میں سلیم صاحب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور پھر کنگن بیچنے جاتے ہیں تو کنگن بھی کہیں راستے میں ان سے گر جاتے ہیں۔ اب نہ تو ان کے پاس کنگن ہے، نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ وہ کسی اچھے ہوٹل میں اسٹے کر سکیں، گھر واپسی کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے، اور اب وقت بھی اتنا زیادہ گزر چکا ہے کہ اگر اتنی رات کو وہ گھر واپس آتے ہیں تو صبح دوبارہ پیپرز کے لیے کراچی پہنچنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب سلیم صاحب خود تو پریشان ہے، لیکن ان کی عادت ہے کہ وہ اپنی بیٹی پر نہ تو کبھی اپنی پریشانی شو کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی بیٹی کو کبھی پریشان دیکھ سکتے ہیں۔ تبھی اپنی بیٹی کو سڑک کے ایک کنارے محفوظ سی جگہ پر بٹھا کے کہتے ہیں کہ تم یہیں میرا انتظار کرو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لے کے آتا ہوں۔ ایمان وہیں اپنے چہرے پہ چادر سے نقاب اوڑھ کے بیٹھ جاتی ہے کہ اتفاق سے احد، جس کی اگلے دن انگیجمنٹ ہے، اسی لیے وہ ایک دن پہلے خیر خیرات کر رہا ہے۔ جب غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا ہے تو دور بیٹھی ایمان کو بھی وہ کوئی غریب سمجھ کے پلیٹ میں کھانا بھر کے اس کی طرف جاتا ہے، جبکہ ایمان یکدم جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، جبکہ چہرے پہ تو نقاب اوڑھ رکھا ہے، لیکن احد جیسے ہی ایمان کی طرف پلیٹ بڑھاتا ہے تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کے وہیں ٹھٹک جاتا ہے۔ ایمان کی آنکھیں ہیں ہی اتنی پرکشش کہ ہزاروں کروڑوں کی بھیڑ میں بھی ایسی منفرد آنکھیں پہچانی جا سکتی ہیں، جبکہ ایمان تو احد کو یوں اچانک سامنے دیکھ کے شدید گھبرا جاتی ہے۔ پہلے تو اسے یہی لگتا ہے کہ شاید یہ بھی میرا وہم ہو، جس طرح صبح سے اسے کبھی کہیں اور کبھی کہیں احد کا وہم ہوتا ہے، یونیورسٹی میں بھی اسے وہی پرانے دن جب یاد آ رہے تھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے احد یہیں کہیں ہو، لیکن پھر جب اسے یقین آ جاتا ہے کہ یہ احد ہی ہے تو اسے اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ آج میں اس حالت میں یہاں بیٹھی ہوں کہ وہ احد جو مجھ سے کبھی محبت کرتا تھا آج خیرات دینے میرے پاس آیا ہے۔ جبکہ احد ایمان کو دیکھ کے گھبراہٹ میں پیچھے ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ردا بھی اس کے ساتھ ہو، تبھی اسے یہ ٹینشن ہو کہ کہیں ردا ایمان کو دیکھ نہ لے،
دوسری طرف بلال، جس سے تیمور کی کال پہ بات ہوئی تھی اور تیمور نے اسے دھمکیاں دی تھیں کہ تم تو میرے پاؤں کی جوتی سے بھی نیچے ہو، اور اگر دوبارہ کبھی تم نے ایمان کے گھر جانے کی یا اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ یہ میرے لیے بے عزتی ہے، اور اپنی بے عزتی کا بدلہ میں ایسے لوں گا کہ تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا۔ بلال کے لیے تو تیمور کی یہ ساری بکواس ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، تبھی وہ بھی اپنی ٹریننگ کو درمیان میں ہی چھوڑ کے کراچی پہنچ جاتا ہے۔ اب بلال کو تو نہیں پتا تھا کہ کراچی میں آہد کی انگیجمنٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جس دن بلال پہنچتا ہے اتفاق سے اسی دن شام کو آہد کی انگیجمنٹ ہے۔ لیلا تو یوں بلال کو اچانک گھر پہ دیکھ کے بہت پریشان بھی ہو جاتی ہے اور اسے شدید غصہ بھی آتا ہے، کیونکہ وہ بلال جیسے لڑکے کو اپنے باقی خاندان والوں کے سامنے یا آہد کے ہونے والے سسرال کے سامنے اپنے شوہر کے طور پہ انٹروڈیوس کروانا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ بلال جیسا ان پڑھ جاہل گوار لڑکا لیلا کے لیے محض ایک شرمندگی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لیلا کو تو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں کہ بلال جسے وہ اتنا گھٹیا اور ادنا سمجھ رہی ہے، دراصل وہ تو ہیرا ہے جسے چھوڑ کے لیلا ساری زندگی پچھتانے والی ہے۔ خیر، بلال جب لیلا کو اس طرح سے غصے میں دیکھتا ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہاں صرف تیمور بھائی کی غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں، کیونکہ تیمور بھائی اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھے ایمان کے ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آہد کے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایمان میرے لیے صرف ایک دوست ہے، اس سے مزید کچھ بھی نہیں۔ جس پہ لیلا ایک دم سے گھبرا جاتی ہے، کیونکہ وہ تو اچھے سے جانتی ہے کہ یہ تیمور نہیں بلکہ وہ خود ہے جو آہد کو بلال کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ لیلا کو تو پتا ہے کہ اس دن جب بلال فارم ہاؤس پہ گیا تھا تو لیلا نے ہی آہد کی گاڑی کی چابیاں بلال کو دی تھیں، جبکہ ایمان اس کے ساتھ نہیں تھی۔ تو وہ غصے میں بلال سے کہتی ہے کہ آخر اس سارے معاملے میں تیمور کو گھسیٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تمہارا اور میرا معاملہ ہے، اسے یہیں پر ختم کر دو، اور بلکہ اس رشتے کو بھی ختم کر دو، کیونکہ میں مزید تمہارے جیسے آدمی کے ساتھ اپنا رشتہ رکھ کے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ اب ادھر لیلا کی ماں ہے جو چھپ کے لیلا اور بلال کی باتیں سن رہی ہے، اسے تو اپنی بیٹی کی عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ کس قدر بے وقوف ہے، کیونکہ ادھر تیمور کا باپ تو زارا کی تمام جائیداد اپنے نام لگوا چکا ہے، جبکہ ادھر ابھی تک بلال کی تمام دولت جائیداد اسی کے نام ہے۔ ایک دفعہ لیلا کو بلال کو بھی کسی طرح شیشے میں اتار کے کسی طرح سے پاور آف اٹرنی پہ سگنیچر کروا کے تمام دولت جائیداد اپنے نام کروا لینی چاہیے، اس کے بعد چاہے بلال کو دھکے مار کے اس گھر سے اور اپنی زندگی سے نکال باہر کرے، ہمیں اس بلال سے کیا۔ ادھر بلال زارا کے گھر جاتا ہے تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ زارا اور تیمور تو US گئے ہیں، جبکہ بلال تیمور کے پیرنٹس یعنی اپنے چچا چچی سے اچھی خاصی بحث کرتا ہے کہ آپ کا بیٹا تیمور جس کی عاجزی کی آپ مثالیں دیتے ہیں، لیکن وہ مجھے میری بہن کو چھوڑنے کی، اس کی زندگی برباد کرنے کی آخر دھمکیاں کس لیے دے رہا ہے۔ اتفاق سے جب بلال اپنی بہن کے حق میں ہی لڑ رہا ہوتا ہے تو اسی وقت تیمور اور زارا گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب زارا جب بلال کو اس طرح چچا چچی سے بحث کرتے دیکھتی ہے تو فوراً آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کرو تیمور کے بارے میں، تمہارے بہنوئی ہیں، چپ کر جاؤ، آخر یہ فضول باتیں تم تیمور کے بارے میں کیسے کر سکتے ہو۔ جس پہ بلال کو زارا کی اس بات پہ بہت افسوس ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ پہلے مجھے تو اپنا بھائی مان لو۔ اور ادھر تیمور جس کے دل میں پہلے ہی بلال کے لیے آگ لگی ہوئی تھی کہ آخر یہ ایمان کے گھر کیا کرنے جاتا ہے، اور مجھے تو ایمان کے باپ نے دھکے مار کے گھر سے نکل جانے کو کہا تھا، جبکہ اسے نہ صرف گھر پہ بلاتے ہیں بلکہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور واپسی پہ نہ صرف اسے کھانا پیک کر کے دیتے ہیں بلکہ خود اسٹیشن پہ سی آف کرنے جاتے ہیں۔ تو تیمور کے لیے یہ سب باتیں ناقابل برداشت ہیں، تبھی آگے بڑھتا ہے اور بلال کا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے حکم کے خلاف جانے کی اور میرے گھر میں آ کے یہ ہنگامہ آرائی کرنے کی۔ تو بلال تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے افسردگی سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی مجبور کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ عاجز آ کے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے، کیونکہ جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو پھر انسان سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاید بلال کا اشارہ ایمان کی طرف ہے، کیونکہ خود تو بلال اب نہ مجبور ہے اور نہ ہی غریب،
بلکہ بہت جلد ان سب کے سامنے CSP آفیسر کے روپ میں آنے والا ہے، جبکہ لیلا جو کہ بلال سے طلاق لے چکی ہوگی جب دیکھے گی کہ بلال تو اس تیمور سے بھی کہیں آگے نکل چکا ہے، اس سے زیادہ پڑھا لکھا اور سکسیسفل انسان بن چکا ہے، تب جا کے لیلا کو اندازہ ہوگا کہ اس نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی۔ بہرحال ناظرین، اب بلال کو جب پتہ چلے گا کہ ایمان اور اس کا باپ کراچی میں اس قدر مشکل میں ہیں تو ظاہر ہے وہی ان کی ہیلپ کو جائے گا، اور نہ صرف کراچی میں ایمان کے ایگزامز کے دوران ان کے لیے بہتر سٹے کا بندوبست کرے گا، بلکہ جب اسے اس گنڈے کے بارے میں پتہ چلے گا تو اس گنڈے کو بھی اریسٹ کروائے گا، جس کے بعد پتہ چلے گا کہ دراصل تیمور نے ہی اس گنڈے کو ایمان اور اس کے باپ کے گھر پہ نظر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اور بلال جو ہر مشکل میں ایمان اور اس کے باپ کے کام آتا ہے، اب آہستہ آہستہ بلال کی یہی خوبی ایمان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کرنے کا باعث بنے گی۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔